السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ سب کے کومنٹ ریڈ کرتا رہتا ہوں، بلکہ سب کو میں کومنٹ کا رپلائی بھی کرتا ہوں۔ اکثر دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ کب قبول ہوگی، یا وہ قبول ہوگی یا نہیں، یا ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں کب ملے گی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ سب کے سوالات کے ریلیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہو۔ کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ یہی تو خود شناسی ہے کہ اللہ کے اختیار کو سمجھ جانا، پھر جو دل چاہے اس سے مانگ لینا۔ میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، تو پھر کس کشمکش میں کھوئے بیٹھے ہو؟ جو خزاں کے بعد سوکھی اور کمزور ٹہنیوں کو سرسبز کر دیتا ہے اور اجڑے باغ کا رنگ پھر سے نکھار دیتا ہے، وہ پھر کیسے تمہاری تکلیف کو خوشی میں نہیں بدلے گا؟ توکل تو پھر اس شجر سے سیکھو جو اپنی شاخ پہ پتوں کو ہرا بھرا کرتا ہے اور پھر چند ہی لمحوں میں ان پتوں کا زمین پر مرجھا کر گر جانا دیکھتا ہے، مگر پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے پھر سے نئے پتوں کے آنے کا۔ وہ اپنی بے جان ٹہنیوں پر شکوے شکایتیں نہیں کرتا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو خزاں لایا ہے وہی بہار بھی لائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ شجر ہرا بھرا ہونے لگتا ہے اور اللہ رب العزت ان بے جان ٹہنیوں کو پھر سے زندگی سے بھر دیتا ہے۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کا بھرم رکھتا ہے۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ شجر ہے یا انسان ہے۔ جب وہ ان کی فریاد سن سکتا ہے جو بولتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے ان کی فریاد رد کر سکتا ہے جو سسک سسک کر دعا کرتے ہیں؟ جو پھولوں میں مہک بھرتا ہے وہ تمہاری زندگی بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ تم مانگو تو صحیح، یقین رکھنا سیکھو۔ جیسے پرندے روز شام کو ایک وقت کا کھانا لے کر گھر کو لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کل کا رزق بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے، تو تم بھی اطمینان رکھو، اس آزمائش سے بھی وہی نکالے گا جس نے اس میں ڈالا ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 2 جہانوں سے آگے بھی اگر 100 جہاں ہوتے تو تب بھی ان میں نہ سما پاتے۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا ساری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔ تم اللہ رب العزت کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو،
وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ اللہ رب العزت تم سے فرماتا ہے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ تو مہربان ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے، وہ تو عطا ہے، ناممکن کے اس پار کی چیزیں عطا کرنے والا ہے جو تمہاری عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ تو کن کا مالک ہے، صدیوں کا کام لمحوں میں کرنے والا۔ وہ تو الرحیم ہے، رحم کرنے والا۔ وہ تو الغفور ہے، گناہوں کی بخشش کرنے والا۔ جب دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنے لگتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے چاروں جانب چھا جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت افق سے روشنی کا ذریعہ بناتا ہے اور اس تاریک رات کے آخری حصے کے ختم ہوتے ہی دونوں جہانوں کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں کی روشنیوں کا خدا ہے، پھر وہ تمہیں اندھیروں میں کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس کا طواف آفتاب و مہتاب کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جو ایک اشارے سے مقدر بدل کر پستی سے حیرت انگیز بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بندوں کے لیے رحمت کا جو در کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی بھی اسے کھولنے والا نہیں۔ وہی تو ہے جو مالک کائنات ہے، جو بادشاہ معجزات ہے۔ پھر تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مایوس کیوں ہو جاتے ہو جن کا اختیار ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے پر بھی نہیں؟ تم جس سے مانگتے ہو اس کی دسترس میں تو دونوں جہاں ہیں۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہیں نواز سکتا ہے۔ وہ حاکم ہے، یعنی حکم دینے والا، اسے سوچنے کی پھر کیا ضرورت؟ وہ تو تم سے فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ اسے سننا آتا ہے، خواہ آپ بے بس ہو اور الفاظ سے خالی ہو۔ اسے درد کم کرنا آتا ہے، خواہ دل پھٹ رہا ہو یا بس موت قریب لگنے لگے۔ اسے مان رکھنا آتا ہے ہماری بیکار چاہتوں کا۔ اسے سمجھنا آتا ہے خاموشی میں چھپا درد اور آنکھ پہ ٹھہرے بوجھل آنسو میں بسی اذیت۔ آپ اسے کہیں یا نہ کہیں وہ جانتا ہے، اور وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہاں وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہے، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین ہی چاہیے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔